میں جو ہمارے ہاں کے یہ اسلاف گزرے ہیں ان کے دور میں ابھی یہ پردے اٹھے نہیں تھے، انسانی علم کی سطح بڑی ابھی پست تھی، اونچی بلند ہوئی نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے اپنے دور سے متاثر ہو کے یا جہاں تک علم انسانی اس زمانے میں تھا انہوں نے اتنی سی بات ہی سمجھی اور وہ انہوں نے لکھ دی۔ تو یہ ایسی بات نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ تو بالکل ہی بیوقوف تھے، معاذ اللہ جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہماری کیا کاریگری ہے کہ ہمارے دور میں علم انسانی اتنا اونچا آ گیا ہے، اور ہمارے بعد آنے والے ہمیں وہی کچھ سمجھیں گے جو آج ہم اپنے اسلاف کو سمجھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں علم انسانی نے اور کیا کیا چیزیں بے نقاب کرنی۔ جہاں آ کے ہم مار کھا گئے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ یہ ہم ایسا سمجھے ہیں، تو بعد میں آنے والا جب کوئی نئی حقیقت سامنے آتی تو وہ یہ کہتا کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح نہیں سمجھا، بات یہ تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے، تو کچھ مشکل نہیں۔ وہاں کیا یہ جو سازش ہمارے ساتھ ہوئی، ہر ایسی بات جو خود لکھی، کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ اب جب یہ کہا جائے کہ حضور نے یہ فرما دیا تو کون جرت کرے گا قیامت تک یہ کہنے کی کہ نہیں صاحب یہ تو صحیح نہیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جب کوئی حقیقت بے نقاب ہو تو وہاں یہ جرت سے کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ وضعی حدیث ہے، بنائی ہوئی چیز ہے، تو وہ تو پھر گنجائش نکل آتی ہے مزید تدبر کی، تفکر کی، غور و فکر کی، ان سے اختلاف کرنے کی۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو ہے ہی رسول اللہ، اگر یہ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہے تو منکر حدیث، خارج از اسلام، کفر کے فتوے، مرتد، یعنی وہ چیز حقیقت کے خلاف ہے، واقعہ کے خلاف ہے، مشاہدہ کے خلاف ہے، یہ چیز کہ زمین ساکن ہے۔ اب علم، حقیقت، مشاہدہ، تجربہ ہر چیز کے خلاف ہے، لیکن نہیں صاحب رسول اللہ نے فرما دیا۔ اب معاذ اللہ آپ سوچئے کہ دنیا کے سامنے ہم کس قسم کا رسول پیش کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے نا کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کا چانسلر بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے وہ خارج از اسلام ہے، اس کے اوپر ارتداد کا فتویٰ لگے گا، مرتد قرار دے رہا ہے وہ شخص۔ کیوں قرار دے رہا ہے؟ وہ کہہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ غور اور فکر کے راستے بند ہو گئے، تحقیقات کی گنجائش کوئی نہ رہی، علم انسانی منجمد ہو کے رہ گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم تو بہرحال کسی عقیدے کی بنا پہ چلیے یہ مانتے بھی جائیے حضور نے فرمایا، دنیا کو کیا کہیں گے ہم؟ اور پھر اس جو کچھ ان کے نزدیک رسول اللہ نے فرمایا ان کی روح سے ان قرآنی آیات کی تفسیر کی گئی۔ یہ جو تفاسیر ہیں یہ یا اسی دور کا جو علم انسانی تھا وہاں تک مقید ہیں، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر دیں ان سے محدود ہو کے رہ گئے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں یورپ کے سائنسدان کی چیز پیش کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے درسوں میں بھی فرانس کے ایک سائنٹسٹ ہے تو وہ ڈاکٹر، سائنٹسٹ کی ایک تحقیق اور اس کی کتاب کا میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بار ذکر آ گیا ہے، اور ایک میرے کتاب میں جو طلوع اسلام میں شائع ہوا ہے اس پہ خاصی مفصل تنقید بھی آئی ہے۔ دا بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس کتاب کا نام ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، یہ فرینچ نیم ہے، شاید اس کے تلفظ ایسا صحیح نہ ہو، مورس بقائے اس کو کہتے ہیں کہ یوں پڑھنا چاہیے، اگرچہ وہ MAURICE ہے اور وہ اگلا ہے BUCAILLE۔ دا بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔
پہلے بھی آ چکا ہے تذکرہ، لیکن اب چونکہ ان آیات کے حوالے سے بات آئے گی تو میں پھر یہ عرض کر دوں، اس شخص نے، یہ عیسائی ہے، بائبل کا مطالعہ کیا، کائنات کے متعلق بائبل میں جو کچھ آیا ہے صرف اس حصے کا، اور بائبل سے منحرف ہو گیا کہ صاحب یہ تو بچوں کی بنائی ہوئی باتیں نظر آ رہی ہیں، ان میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں مذہب کی طرف سے ہی متنفر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد عجیب اتفاق سے لیجیے، یا بہرحال ان لوگوں کا ذہن ہے تحقیقاتی، اس نے کہا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ عیسائیت یا یہودیت، وہ بائبل تو ان دونوں کی کتاب ہے نا، ان کے علاوہ مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے، اور وہ ان کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس بنا پہ وہ قرآن کی طرف آ گیا۔ اس کی بھی خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ وہ بعد میں روایات پہ آیا، پہلے قرآن پہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو محقق ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے تحقیق کا۔ بات صاف تھی، قرآن آ گیا، ترجمے موجود تھے، وہ تو عربی جانتا نہیں تھا اس زمانے میں ابھی۔ کوئی ترجمہ لیتا، اس میں ان آیتوں کے ترجمے دیکھ کے وہ کہتا کہ صاحب جو کچھ بائبل کہہ رہی ہے وہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کے تراجم و تفاسیر کے اندر اتنا بڑا حصہ تو خود وہی اسرائیلیات کا وہیں سے لی ہوئی ہیں، اور ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں دیکھی تو وہی ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے ایک ریسرچ اسکالر کا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں بار بار جو کہا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کو کیسے سمجھا، اور وہ قرآن ہی نے بات سمجھائی کہ ایک تو یہ لو کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ قرآنی کا جو مفہوم عرب سمجھتے تھے، پہلے تو وہ مفہوم متعین کرو۔ اس 1400 سال میں عربی زبان میں بڑا فرق آ گیا ہوا ہے، اور یہ ماڈرن عربک جو ہے وہ تو بولتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال زبان میں اتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ اس زبان میں ہے جو اس زمانے کا عرب بولتا تھا، تو یہ تو معلوم کرنا ضروری ہو گیا نا کہ ان مفردات قرآنی کے معنی اس زمانے کے عرب کیا لیتے تھے۔ میں نے ابتدا پھر اپنے فہم قرآن سے لی ہے کہ یہ ڈپارچر ہے، وہ اس طریقے سے جو چلا آ رہا تھا اس سے الگ راستہ تھا ایک، جس کی وجہ سے کفر کے فتوے لگے، ارتداد بھی ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں من۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں اس زبان قرآن کی اس زبان کا مفہوم عرب کیا لیتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی لفظ کے متعلق بھی وہاں نہیں پوچھا تھا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں، اس کی سند لائیے، ان کی زبان تھی، وہ سمجھتے تھے۔ پہلی چیز یہ تھی۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے پتہ نہیں سال میری تو ساری عمر عزیزہ نے من گزری اسی کے اندر لغات القرآن مرتب کیا میں نے، جس میں قرآن کے الفاظ کے وہ معانی دیے جو اس زمانے میں عرب سمجھتا تھا۔ اور دوسری چیز قرآن نے خود دی کہ قرآن کا کوئی ایک موضوع ایک مقام پہ نہیں بیان کیا گیا، مختلف مقامات میں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کو اکٹھا کرو گے تو پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی، اور پھر کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہی نہیں تمہیں پڑے گی۔ یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تو پھر میں نے اس کے لیے جسے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، تبویب کہتے ہیں، یہ کچھ کیا۔ اس انداز سے بہرحال گزشتہ 50 سال سے میں قرآن کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرا تو یہ فریضہ تھا، ایمان تھا، ذمہ داری تھی۔ اس شخص کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ترجمے جو ہیں ان سے یہ کہنا کہ یہ میں قرآن سمجھ رہا ہوں، یہ تو بات غلط ہے۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں وہ جو اس شخص نے سمجھا ہے جس نے ترجمہ کیا ہے، یہ تو ریسرچ نہیں۔
قرآن کا سمجھنا، پھر اس نے کہا کہ قرآن کا سمجھنا موجودہ عربی زبان سے تو نہیں سمجھ میں بات آتی، جس دور کے اندر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس دور کی زبان آنی چاہیے، تاکہ